دو سنت ہے تو دو سنت، دو فرض ہے تو دو فرض، اگر ایک بھی زائد کیا سب ختم. بات سمجھ میں آئی؟ یہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے، طریقہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں. بے شک بے شک، سبحان دونوں ساتھ ساتھ ہے نا. اے محبوب میں نماز کا حکم دوں گا مگر طریقہ تو بتائے گا، تاکہ کوئی نمازی تیری غلامی کے بغیر نمازی نہ بن سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی نمازی تیری غلامی کے بغیر اور تیری سنتوں کو ادا کیے بغیر نمازی نہ بن سکے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی چیز ہے نا تو وہ ادب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے محفل میں بیٹھیں، ادب و احترام کا بالکل لحاظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کتنا ادب کرتا ہے، کتنا زیادہ لحاظ کرتا ہے، کتنا زیادہ وہ یعنی محفل کا یا جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو سننے کا جو لحاظ کرتا ہے. تو یہ لحاظ اللہ کی بارگاہ میں ملاحظہ کیا جاتا ہے اور یہی ادب دیکھا جاتا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ ادب چاہیے، ورنہ علم تو شیطان کو بھی تھا، شیطان کو تھا نا، مگر ادب نہ کر سکا، احترام نہ کر سکا، رسپیکٹ حضرت آدم کا نہ کر سکا، تو سارا علم بیکار ہو گیا. سارا علم ہوتے ہوئے مردود بارگاہ ہو گیا، سارا علم ہوتے ہوئے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کیوں؟ علم تھا، ادب نہیں. ادب مین چیز ہے. ادب یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ادب سے آدمی سرفراز ہو جاتا ہے، ادب سے آدمی میں کمال پیدا ہوتا ہے، ادب کرنے سے آدمی میں نکھار آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہ کہا جاتا ہے، یہ مقولہ ہے، یہ محاورہ ہے کہ جو ادب کرتا ہے وہی نصیبہ ور ہے، اور جو ادب نہیں کرتا وہ علم ہونے کے بعد بھی بد نصیب ہو جاتا ہے. کیوں؟ ادب نہیں ہے. تو یہ ادب، احترام، رسپیکٹ، آدر، یہ جملے جو ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، رسول کے پہلے خلیفہ. کیسے خلیفہ؟ چہیتے خلیفہ، پہلے خلیفہ، اور ایسے ساتھی کہ مکے میں رسول کے ساتھ، مکے کی گلیوں میں رسول کے ساتھی، مکے کی گلیوں میں رسول چلیں تو رسول کے ساتھ، مکے میں رسول رہیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ، رسول کہیں جائیں تو صدیق اکبر ساتھ ساتھ، مکے کی گلیوں میں ساتھ، حرم میں ساتھ، میزاب رحمت پہ ساتھ، چاہے زمزم پہ ساتھ، رکن یمانی پہ دیکھو تو صدیق اکبر ساتھ، ہر جگہ ساتھ رہنے والے. یہاں تک کہ جب مائگریشن کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا اور نبی چلے مکے سے مدینے کی طرف تو کوئی ساتھ نہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں. حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں. غار ثور میں پہنچے تو ساتھ، غار ثور میں رہیں تو ساتھ، غار ثور سے نکلے ساتھ، مدینے جائیں ساتھ، مدینے میں داخل ہو تو ساتھ، مدینے میں رہیں تو ساتھ، مدینے میں چلے پھرے تو ساتھ. ایسا ساتھی جو ہر جگہ رسول کے ساتھ، خلوت میں دیکھو تو ساتھ، جلوت میں دیکھو تو ساتھ، محفل میں دیکھو تو ساتھ، تنہائی میں دیکھو تو ساتھ، گھر پہ دیکھو تو ساتھ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول مسجد میں ہیں تو مسجد میں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، میدان جہاد میں ہیں وہاں بھی ساتھ ہیں. اور انتہا کی بات یہ ہے کہ جب آخر میں میرا نبی گنبد خضرا میں آرام فرمائے، صدیق اکبر وہاں بھی ساتھ ہیں. ایسے ساتھی جو گنبد رسول ہے وہی گنبد صدیق اکبر بھی ہے. اب ذرا خیال کریں، گنبد خضرا میں بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ رہنے والا ایسا ساتھی جو رسول کا ایسا ساتھی ہو کہ ہر جگہ ساتھ رہے. جانتے ہو وہ کیا فرماتے ہیں؟ من انفق درہمن علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ، کہ جو میلاد النبی منانے کی خوشی میں 1 روپیہ خرچ کرے گا نا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ جنت میں
میرا ساتھی ہوگا. آپ ذرا خیال کریں, جو رسول کا ساتھی ہو اس کا ساتھی بننا ہو تو میلاد النبی پہ خرچ کرنا چاہیے, میلاد النبی پہ صرف کرنا چاہیے. 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کرے, اور حضرت صدیق اکبر ہی نہیں, حضرت فاروق اعظم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام, کہ جس نے عید میلاد النبی پڑھنے کے لیے خرچ کیا 1 درہم بھی اگر اس نے خرچ کیا, فقد احیا الاسلام, تو اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان ذرا خیال کریں کیا مرتبہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوستو کیوں نہ ہو, اس لیے کہ یہ رسول کی آمد کا ذکر ہے, یہ رسول کے آنے کا ذکر ہے, یہ رسول کے تشریف لانے کا ذکر ہے, یہ اللہ کے احسان کو کے شکرانے کا ذکر ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا ہے, رسول کو بھیجا, یہ اللہ کا احسان. دوستو ہم نہیں سمجھ پاتے, میں آپ کو بتاؤں, جب بات نکل ہی پڑی ہے تو مجھے بتائیے, یہ آنکھ جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ زبان جس سے آپ بول رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ کان جس سے آپ سنتے ہیں بھلا اس کان کی قیمت کیا ہے؟ یہ ہاتھ اور پیر جس سے آپ چلتے ہیں, چھوتے اور پکڑتے ہیں, ان ہاتھ پیر کی قیمت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آنکھ کی قیمت آپ کو اندازہ نہیں لگے گی. اگر آنکھ کی قیمت کو سمجھنا ہے تو کسی اندھے کو دیکھو, پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کتنی قیمتی ہے, آنکھ کی وقت کیا ہے, آنکھ کی حیثیت کیا ہے. ایک اندھے کو دیکھو گے ٹھوکر کھاتا ہوا, ٹٹولتا ہوا, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ آنکھ کتنی قیمتی ہے. یہ کان کتنے قیمتی ہیں, اس کا اندازہ لگانا ہو تو کسی بہرے کو دیکھ لو جو بات کو سن نہیں سکتا, بات کو سمجھ نہیں سکتا, تب تمہیں اندازہ لگے گا یہ کان کتنے قیمتی ہیں. اگر زبان کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی گونگے کو دیکھو جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا, بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا, وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ چاہتا کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. تو اس گونگے کو دیکھو گے تو تمہیں زبان کی قیمت کا اندازہ لگے گا. اگر ہاتھ اور پیر کی قیمت کو سمجھنا ہے, پیر کی قیمت کو سمجھنا ہے تو کسی پیر سے معذور کو دیکھو جس کے پاس پیر نہ ہو یا جس کے پاس ایک ہی پیر ہو, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ پیر کتنا قیمتی ہے. اس ہاتھ کو سمجھنا ہو تو کسی یعنی معذور, ہاتھ سے معذور انسان کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ ہاتھ کتنے قیمتی ہیں. ایسے اندازہ نہیں لگے گا, ایسے پتہ چلنے والا نہیں ہے. پتہ اس وقت چلے گا جب وہ نعمت آپ اس نعمت سے محروم ہو, تب پتہ چلے گا نا. دوستو اللہ نے آنکھ دی, زبان دی, اچھا دل و دماغ دیا. دماغ کی نعمت کو سمجھنا ہے, دماغ کی قیمت کو سمجھنا ہے, دماغ کی حیثیت کو سمجھنا ہے تو پھر تمہیں کسی پاگل اور مجنون کو دیکھنا پڑے گا, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دماغ کتنا قیمتی ہے, دماغ کتنا انیواری ہے, دماغ کتنا ضروری ہے کہ اگر نہ ہو تو آدمی مجنون اور دیوانہ بن جائے. آپ ذرا خیال کریں. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, صرف یہ بتاؤں کہ دیکھو یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے, ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے, زبان بھی اللہ کی نعمت ہے, دماغ بھی اللہ کی نعمت ہے, ہاتھ پیر بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ دل جو دھڑکتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت, ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. مگر بتاؤ قرآن میں اللہ نے احسان کیا ہو کہ میں نے تمہیں آنکھ دیا, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں زبان دیا, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں دل و دماغ دیا, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں ہاتھ پیر دیا, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں سانسیں دی, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں جان دیا, یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں مال دیا, یہ میرا احسان ہے. نہیں, کسی چیز کو بھی دینے کے بعد ساری نعمتیں دینے والا وہی ہے. آسمان سے پانی برسانے والا وہی, زمین سے اناج پیدا کرنے والا وہی, زمین سے سبزے اگانے والا وہی, ہمیں رزق پہنچانے والا وہی, ہمیں اولاد کی نعمت دینے والا وہی. مگر اس نے کبھی نہیں کہا, نہ قرآن میں نہ کسی جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہو میں نے بارش برسایا, بارش کے قطرے قطرے برسایا, یہ میرا احسان ہے, میں نے زمین سے سبزہ اگایا, یہ میرا احسان ہے, میں نے اناج پیدا
پیدا کیا یہ میرا احسان ہے، میں نے پھل فروٹ دیا یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں طاقت دی یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں غذا دی یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں روزی دیا یہ میرا احسان ہے۔ کسی چیز کو بھی دے کر اس مالک حقیقی نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا، جب میرے رسول کو بھیجا تو ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیج کر اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، علماء اہل سنت۔ تو جب وہ نعمت ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے احسان، تو احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک بے شک، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے احسان جتایا ہے اور احسان فرمایا ہے تو اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ محفلیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو بھیجا اور ہمارے درمیان بھیجا، ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، صحیح اور سچا راستہ بتانے کے لیے، اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے میرا رسول کہ اللہ جب رسول کو دیتا ہے تو احسان فرماتا ہے، احسان ہے میرا میں نے اپنا رسول تمہیں دے دیا، احسان ہے میرا میں نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کر دیا، احسان ہے میرا کہ جسے سب سے پہلے میں نے نور پیدا کیا اسے انسان کی شکل میں تبدیل کر کے انسانی لباس پہنا کر تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ میرا احسان ہے، یہ میرا کرم ہے۔ تو جب اللہ احسان فرما رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ایسے جلسے جو شکر کے لیے رکھے جاتے ہیں، میلاد النبی کے شکریہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، اگر اس میں آپ دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے ہیں تو یہ دوستو مولانا پہ کوئی کرم نہیں کر رہے ہیں یا کمیٹی والوں پر کوئی کرم نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اپنے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ بے شک بے بات شک، سمجھ رہے ہیں؟ اس شکرانے میں آپ نے حصہ لے لیا تو آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر اس میں، کیونکہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، محمد الرسول اللہ، یہ اس رسول کا جلسہ ہے جو ساری کائنات کا رسول بن کر آیا، زمین کا بھی رسول، آسمان کا بھی رسول، چاند و سورج کا بھی رسول، ستاروں کا بھی رسول، آبشار کے نغموں کا بھی رسول، وہ کہکشاں کا بھی رسول، وہ فضاؤں کا بھی رسول، وہ ہواؤں کا بھی رسول، وہ دریاؤں کا بھی رسول، وہ ساری کائنات کا رسول بن کر آیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ساری کائنات کے جب رسول ہیں تو لازم ہے کہ ساری کائنات ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پہ کھڑے کھڑے اگر وہ انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند پہ لازم ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کر دے، دو حصوں میں بڑھ جائے۔ اگر وہ رسول پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج پہ لازم ہے کہ وہ پلٹ کے دوبارہ واپس آ جائے۔ یہ کرامات، یہ چمتکار، یہ معجزات جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کے یہ رسول ہیں تو ساری کائنات پہ لازم ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، سب پہ لازم ہے۔ مگر دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا کہ سورج پلٹ آتا ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جانور سجدے کرنے لگتے ہیں، پہاڑ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، اور رسول جب گزرتے ہیں تو پہاڑ سلام کرتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، ساری روایتیں حدیثوں میں ہیں، مگر میں یہ سوچنے لگا یہ ساری کائنات رسول کی اتباع کرے، رسول کی پیروی کرے، پیغمبر کی اطاعت کرے، ایک حضرت انسان ہی ہیں جو مان کے بھی نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، ذرا خیال کریں، مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے،
مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, پروفیٹ آف گاڈ, میسنجر آف اللہ آلمائٹی, لیکن اس کے باوجود پیروی نہیں, اتباع سے پیچھے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اور کہنے کا حکم دیا گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب انہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے چلو, میری اتباع کرو, میرا فالو کرو, میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو. اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, لیکن اگر میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. حبیبکم اللہ. ابھی تک تم خدا سے محبت کرتے تھے, اب خدا تم سے محبت کرے گا اگر تم میری پیروی کرو گے, اگر تم میری اتباع کرو گے, اگر تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے, اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے. دوستو یہ نقش قدم پر چلنا ہی ہے. جتنا ہم رسول سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا خدا سے قریب ہوتے جائیں گے. جتنا ان کی فرما برداری کریں گے اتنی خدا کی فرما برداری ہوگی. ہم ان کے جتنے نزدیک ہوں گے اتنا ہی خدا کے نزدیک ہوں گے. اب جب ان کے نزدیک ہونا ہے تو پھر نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز تو اس دین کا ستون ہے نا, نماز تو دین کا پلر ہے نا, تو نماز تو ضروری ہے. کل میں نے نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کی معراج ہے. مطلب جس طرح معراج میں پیغمبر نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا, اسی طرح جب نمازی کھڑا ہوتا ہے. حضرت مولا علی کی روایت بتا دوں. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے بات کرے بے شک, بے شک, تو قرآن پڑھو. بے شک. اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے بات کرے قرآن پڑھو. اور اگر تم یہ چاہو کہ میں خدا سے بات کروں نماز پڑھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. نماز پڑھو, اس لیے کہ نماز اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے. نماز اللہ سے گفتگو, نماز اللہ سے ہم کلام کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. ذرا خیال تو کریں کہ نماز کی عظمت کا عالم کیا ہے, نماز کی برکت کا عالم کیا ہے. دوستو نماز تمہاری آدھے سے زیادہ مصیبتوں کو ٹال دیتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. آدھے سے زیادہ مصیبتیں نماز ہی سے ٹل جاتی ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیسی کیسی مصیبتوں کو بزرگوں نے 2 رکعت میں ٹال دیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھا, بڑی بڑی مصیبتیں کافور ہو گئی. مگر نماز پڑھو, نماز سے دلچسپی لو, اور جب نماز پڑھو تو پھر نماز ہی پڑھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ نہیں کہ نماز میں دکان کا حساب ہو رہا ہے. نماز اللہ اکبر نیت باندھا اور حساب کرنے لگے, اس کا اتنا باقی ہے, اس کا اتنا دینا ہے, اس سے اتنا لینا ہے. ابے یہ نماز ہے. نماز وہ جو حضوری قلب کے ساتھ پڑھی جائے, جو حضوری قلب کے ساتھ پڑھی جائے, دل کی حاضری کے ساتھ پڑھی جائے. جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کیا کرو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. بے شک, بے شک. میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. مگر خدا کو دیکھنے کا تصور کیسے کریں؟ خدا کو کبھی دیکھا نہیں, اور جب دیکھا نہیں تو تصور کیسا؟ اور خدا وہ ہے جو تصور سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو خیالوں سے پاک ہے. تو پھر کیا خیال کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو سوچ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ بات ہے. تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تم یہ سوچو گے 5 وقت تم نے سوچا خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اب 5 وقت کی نماز میں فرض کرو ایک نماز میں آدھا گھنٹہ, 5 ملا دو 2.5 گھنٹہ, 2.5 گھنٹہ آپ نے سوچا خدا دیکھ رہا ہے. دوسرے دن 5 گھنٹہ ہو گیا خدا دیکھ رہا ہے. تیسرے دن 7.5 گھنٹہ, پھر ایسے ہی بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اور یہ انسان کا نیچر ہے
کہ جو چیز ذہن میں بار بار ریپیٹ ہو پھر وہ سامنے آ جاتی ہے. اب تم چلو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے, کھاؤ گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے, پیو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے, اٹھو گے تو سوچو گے خدا دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر کوئی چور کو یہ پتا چل جائے کہ پولیس دیکھ رہی ہے, چوری کرے گا؟ نہیں, بالکل بھی اگر کسی ڈکیت کو پتا چل جائے کہ پولیس کا عملہ مجھے دیکھ رہا ہے یا کیمرہ لگا ہے, میں کیمرے کی نگاہ میں ہوں, وہ ڈکیتی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر جس کے دماغ میں یہ ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ غلط کیسے کرے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, گلشن نعیمیہ کمیٹی, نعرہ تکبیر. وہ غلط نہیں کرے گا, وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ پاپ نہیں کرے گا, وہ کسی کا حق نہیں مارے گا, وہ کسی کو دکھ نہیں دے گا, وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا. مگر یہ ہوگا کب؟ جب سوچے خدا دیکھ رہا ہے. مگر یہ سوچے گا کب؟ جب نماز پڑھے گا. سبحان اللہ, بے شک, کیا بات ہے, کیا بات ہے, پہلے نماز پڑھو. بے شک, بے شک, زبردست. نماز پڑھنا نہیں ہے. اگر نماز پڑھو یہ اسلام کا قانون ہے, روزہ رکھو یہ اسلام کا قانون ہے, حج کرو یہ اسلام کا قانون ہے, زکوٰۃ دو یہ اسلام کا قانون ہے, اگر ہم ہی چھوڑ دیں گے تو کرے گا کون؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم ہی نماز نہ پڑھے تو پڑھے گا کون؟ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو رکھے گا کون؟ جب ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں, اس دھرم پر ہمارا ایمان ہے اور اس دھرم کے فالوورز ہیں, تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم احتراماً اس کے قانون کا احترام کریں. جس طرح ملک کے قانون کا احترام اور اس کا رسپیکٹ ہم پہ لازم ہے, اسی طرح دین کے قانون کا احترام بھی ہم پہ فرض ہے, واجب ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت عمدہ. بہرحال تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز پڑھو, نماز جیسی کوئی چیز نہیں, خدا کی قسم بول رہا ہوں. بڑے سے بڑی مصیبت کو ٹال دے, بڑے سے بڑی آفتوں کو ٹال دے, اور تمہیں اللہ کی سیکورٹی میں رکھتی ہے. بے شک, بے شک. اللہ کے سیکورٹی میں تم رہو گے اگر نماز پڑھتے ہیں. سچے دل سے نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. نماز پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول بھی فرماتا ہے. جیسے ہی بندہ سلام پھیرتا ہے رحمت آواز دیتی ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, لیکن دل سے نماز پڑھے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھے. بہرحال بات نماز پہ چلی گئی, میں تو بتانا ہی, لیکن نماز کیسے پڑھے؟ حضور نے فرما دیا وہ بھی, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. بے شک, بے شک. جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو نماز پڑھو. آج ہمارا نوجوان طبقہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے نماز سے, اور کچھ ایسے لوگ بھی نکل گئے جو نماز کی امپورٹنس. یاد رکھیے گا, میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا, ہلکا, آؤٹ آف اسلام, جس نے نماز کو کچھ اہمیت نہیں دی, ارے اس سے کیا ہوتا ہے, اتنا کہا, اسلام سے باہر. بے شک. نماز فرض ہے, لیکن ایک چیز بتا دو, قرآن میں نماز فرض ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, واتوا الزکات, زکات دو, حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اگر اللہ نے مال پانی دیا ہے, استطاعت ہے, مال پانی ہے, حج کرو. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اگر طاقت ہے, تندرست ہے, روزے رکھو, ہے نا قرآن میں. مگر ایک چیز بتاؤ, قرآن کی آیت میں, قرآن کی آیتوں میں مجھے بتاؤ کتنے وقت کی پڑھیں؟ فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اچھا فجر پڑھیں تو کتنی پڑھیں؟ قرآن میں نہیں ہے. ظہر پڑھیں تو کتنی پڑھیں؟ قرآن میں نہیں ہے. عصر میں کتنی رکعت؟ قرآن میں نہیں ہے. مغرب میں قرآن میں نہیں ہے. عشاء میں کتنی رکعت پڑھیں؟ قرآن میں نہیں ہے. رکعتوں کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں. سنت کتنی
فرض کتنی, نفل کتنی, واجب کتنی, یہ سب ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے. بس اللہ نے حکم دے دیا, آدیش دے دیا, آرڈر دے دیا, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. کہیں کہیں اشارہ بھی دیا, ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کا اشارہ دے دیا کہ فجر میں پڑھو, اس لیے کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. کہیں کہیں مغرب کا بھی اشارہ ہے, عشاء کا بھی اشارہ ہے, لیکن تعین نہیں ہے کہ عشاء میں اتنی رکعت, فجر میں اتنی رکعت, ظہر میں اتنی رکعت, عصر میں اتنی رکعت نہیں ہے. میں نے کہا مولا جب تو نے حکم دیا تھا تو طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ جب تو نے حکم دیا تھا تو تعداد کیوں نہیں بتایا کہ فجر میں اتنی پڑھو, 2 سنت ہے 2 فرض ہے, ظہر میں اتنی پڑھو, 4 سنت ہے 4 فرض ہے, 2 سنت ہے 2 نفل ہے, اسی طرح عصر میں, اسی طرح مغرب میں الگ الگ. تو نے ڈیٹیل تو بتایا نہیں, آدیش دے دیا قرآن میں, تو نے حکم دے دیا قرآن میں, تو نے آرڈر دے دیا. تو جواب آیا نادان, میں نے دونوں کو بھیجا ہے, قرآن بھی بھیجا ہے, رسول بھی بھیجا ہے, قرآن کو بھی بھیجا ہے, رسول کو بھی بھیجا ہے. اور اسی لیے تو اے محبوب میں نے حکم دیا ہے, طریقہ نہیں بتایا, اس لیے کہ حکم میرا ہوگا اور طریقہ تیرا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, گلشن نعیمیہ کمیٹی. میں نے حکم دے دیا, اب محبوب طریقہ تو بتا دے, انداز تو بتا دے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تو بتا دے. ہم نے کہا مولا رکوع کیسے کریں؟ کہا جیسا رسول کریں. سجدے میں کیسے جائیں؟ جیسے رسول جائیں. قیام کیسے کریں؟ جیسے رسول. تو نماز قیام رکوع اور سجدے کا نام ہے نا. قیام کھڑے ہونا, رکوع سجدہ سجدہ, یہی اسی مجموعے کا نام تو نماز ہے نا. مگر تم جاؤ مسجد میں, اور جانے کے بعد پہلے سجدے میں چلے جاؤ, پھر بعد میں رکوع میں چلے جاؤ, پھر بعد میں کھڑے ہو جاؤ, نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے ایسے تھوڑی پڑھا ہے, میرے محبوب نے ایسے تو نہیں بتا. ختم کریں. میرے محبوب نے ایسے تو نہیں بتایا نا, جیسا نبی نے بتایا ہے ویسا پڑھے گا تو نمازی, ویسا پڑھے گا تو عابد. اور اگر محبوب سے ہٹ کے پڑھے گا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی. نبی نے پہلے قیام کیا, تو بھی پہلے قیام کر. نبی نے رکوع کیا, اب تو بھی رکوع میں جا. پھر نبی نے سجدہ کیا, اب تو بھی سجدے میں جا. قوما میں بیٹھے, تو بھی بیٹھ, واپس جا. 2 سجدے کیے, 2 کرنا پڑے گا. 1 رکوع کیا, رکوع 1 ہی ہوگا. اگر رکوع ڈبل مار دیا تب بھی نہیں ہوگی. سجدہ 1 کر دیا تب بھی نہیں ہوگی. نماز ہے نماز, جیسی نماز, توجہ چاہوں گا, جیسی نماز رسول نے پڑھی ویسے ہی پڑھو. اچھا چلو, نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے. بہت ایک آدمی کو بڑا شوق ہوا کہ بھئی آج صبح ہی صبح, آج میں نے رات میں زیادہ کما لیا, بہت اچھی کمائی ہو گئی, آج صبح 4 کے بجائے 8 رکعت پڑھوں گا, 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھوں گا. نہیں, نبی سے آگے مت بڑھ. کیا بات ہے, کیا بات. جتنا پڑھا ہے اتنا ہی پڑھ, جتنی رکعت ہے اتنی ہی ادا کر. 2 سنت ہے تو 2 سنت, 2 فرض ہے تو 2 فرض. اگر ایک بھی زائد کیا سب ختم. بات سمجھ میں آئی؟ یہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے, اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے, طریقہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان دونوں ساتھ ساتھ ہے نا. اے محبوب میں نماز کا حکم دوں گا مگر طریقہ تو بتائے گا, تاکہ کوئی نمازی تیری غلامی کے بغیر نمازی نہ بن سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی نمازی تیری غلامی کے بغیر اور تیری سنتوں کو ادا کیے بغیر نمازی نہ بن سکے. حج کا حکم قرآن میں ہے, حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اگر اللہ نے دولت دی ہے, اگر اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے, اگر اللہ نے تمہیں صاحب نصاب بنایا, حج کرو. لیکن حج کا طریقہ کیا ہو, کہاں قیام کرنا ہے, کہاں رکو, کہاں پہ رکنا ہے, کہاں وقوف عرفہ ہے, کہاں پہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, اور کہاں کنکر مارنا ہے, کہاں پتھر سے, توجہ چاہوں گا, کہاں پتھر سے
پتھر کو مارنا ہے اور کہاں پتھر کو حجر اسود کو چومنا ہے، یہ میرا نبی بتائے گا، بے شک بے شک یہ میرا نبی بتائے گا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، نبی نے جیسا کیا ہے، نبی نے 7 چکر لگایا، تم بھی 7 چکر لگاؤ۔ 3 نبی نے اکڑ کے چلے ہیں، تم بھی 3 چکر اکڑ کے چلو۔ جیسا نبی نے کیا بس ویسے ہی کرتے چلے جاؤ، وہی تمہارا حج ہے۔ نبی جہاں رکیں وہاں رک جاؤ، جہاں قیام کریں وہاں قیام کرو، جہاں رات گزاریں وہاں رات گزارو، جہاں قربانی دیں وہاں قربانی دو۔ اس لیے کہ میں نے حکم تو دیا ہے، طریقہ میرا محبوب بتائے گا، تاکہ اے محبوب کوئی حاجی تیری غلامی کے بغیر حاجی نہ بن سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک حق ہے۔ آپ ذرا خیال کرتے چلے جائیں، ہر چیز میں اللہ آدیش دیتا ہے، طریقہ محبوب بتاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، طریقہ رسول بتاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے، مگر طریقہ میرا رسول بتائے گا، کیونکہ میں نے دونوں کو بھیجا ہے۔ اے محبوب اس لیے بھی میں نے طریقہ نہیں بتایا تاکہ جو طریقے کو چھوڑے وہ بھی گیا اور جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی گیا، بے شک سبحان اللہ۔ دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ ایک ہاتھ میں اگر قرآن کا دامن ہو تو ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہو، بے شک تب جا کے آپ کی نیا پار لگنے والی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اچھا بات آ گئی، آخری بات ایک سوال کر لوں، بس اسی سوال کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہر رکن ایک ہے، قیام ایک، رکوع ایک، قعدہ ایک، جلسہ ایک ہے نا، قوما سمیع اللہ لمن حمیدہ جو کھڑے ہوتے ہیں ایک، سجدہ 2 کیوں؟ یہ 2 سجدے کیوں؟ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، قوما ایک ہے، جلسہ ایک ہے، قعدہ ایک ہے، قعدہ اخیرہ ایک ہے، سجدہ 2، یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ یہ نمازی حضرات سے بھی میری گزارش ہے، آج تک 2 سجدہ کرتے چلے آئے، مگر کبھی سوچا کہ یہ 2 کیوں؟ بہت زیادہ آگے بڑھے تو بولے ایک سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ عبادت ہے۔ ارے تو سجدہ تعظیمی کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ وہ بھی ہے نا، لیکن یہ 2 سجدہ کیوں؟ اب یہاں ٹھہر کر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں لے چلوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سے بھی سوال ہوا تھا، حضرت مولا کائنات سے بھی پوچھا گیا، سرکار ہر رکن نماز کا ایک ایک سجدہ 2 کیوں؟ وجہ ہے، اس کا کارن، اس کا سبب، اس کے پیچھے وجہ، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہر جو بھی ہے، بس آخری بات ہے اور اسے آپ اپنے ذہن و دماغ میں بسا کے رکھیں کہ 2 سجدہ کیوں ہیں۔ حضرت مولا علی کائنات سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے جواب دیا، جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے، توجہ ہے نا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو گویا تم حیات ہو، تم زندہ ہو، تم باقی ہو، تم ابھی حیات ہو، ایگزسٹ ہو، اپنے ایگزسٹنس کو بیان کرتے ہو۔ جب تم نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو گویا تمہارا بھی وجود ہے، تمہارا بھی وجود ہے، تم بھی موجود ہو، تم بھی زندہ ہو۔ لیکن جب فرط محبت میں بندہ جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں، پھر جب کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور یہ کہنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے گرا دیتا ہے اور اپنی سب سے اونچی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اتنا گرایا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ کھڑے سے زمین پر چلا جانا، اپنے آپ کو فنش کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے مٹا دینا اور یہ بتانا مولا میں زندہ تو تھا مگر اب میں ختم، اب میں فنا۔ جب تم اپنے آپ کو سجدے میں جا کر اپنے
اپنی فنائیت کا اعلان کرتے ہو، اب سر اٹھاؤ تو منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر جب دوبارہ جاؤ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ ملا دیں گے، اور پھر جب دوبارہ سر اٹھاؤ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت عمدہ۔ یہ ہے دو سجدوں کی حقیقت۔ فنا ہو گئے تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر مٹی میں ملا دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اسی لیے حضرت علی سے سوال کیا، ہماری زندگی کتنی ہے؟ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ تو جانتے ہو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ دو سجدوں کے بیچ میں جو ہے وہی تمہاری زندگی ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہی تمہاری زندگی ہے۔ اسی لیے تو منہا خلقناکم، اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں پلٹا دیں گے۔ تو جب پیدا کیا تم بیٹھے، بس یہی تمہاری زندگی ہے، اور پھر واپس مٹی میں ملا دیے گئے۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز کا خشوع ملے گا، نماز کا مزہ آ جائے گا، نماز کا ذائقہ ملے گا، نماز کا ٹیسٹ ملے گا، نماز کے صحیح معنوں میں جو مفہوم ہے اور جو نماز کی چاشنی ہے، ڈوب کے نماز پڑھو، ڈوب کے سجدہ کرو، اور جب اس طرح تم نماز ادا کرو گے اور اس طرح تم نماز پڑھو گے، خدا کی قسم 2 رکعت کی نماز زمانے کا رخ موڑ دیتی ہے۔ 2 رکعت کی نماز بڑے سے بڑے حادثے کو اڑا دیتی ہے، بڑے سے بڑے طوفان کو روک دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈوب کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا